بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ عمران خان صاحب نے جی جنرل باجوہ صاحب کو بلا لیا سائفر کیس میں جی، انہوں نے کہا آئیں اڈیالہ جیل کے اندر اور آ کر بات کریں کہ یہ سارا سائفر کیس کا معاملہ تھا کیا، آپ کو ایڈریس کس طرح کیا گیا اور آپ کو کس نے رابطہ کار آپ کے کون تھے، پھر یہ سارے معاملات میں جس طریقے سے آپ ذمہ دار ہیں میری حکومت گرانے کے حوالے سے اور یہ سائفر کے حوالے سے کہ باقاعدہ ایڈریس ہی آپ تھے، آپ ہی کو مخاطب کیا گیا تھا، مجھے تو تھا بھی نہیں معاملہ کہ مجھ سے کسی نے بات کی ہو۔ تو عمران خان صاحب نے مطالبہ تو کر دیا ہے، ابھی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب اس کیپیسٹی کے اتنے وزنی جج ہے کہ سابق آرمی چیف کو بلا سکیں اڈیالہ جیل کے اندر، اور امریکی حکام کی بھی بات ہے۔ تو ہم نے اس کا سوال کا جواب ڈیفینیٹلی جاننا ہے اور ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مظاہر علی اکبر صاحب جی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جی، ایک بار ریفرنس تو کر دیا اور ریفرنس بھیجنے والے بھی پریشان ہو گئے کہ آگے بھی تو جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی تو تفصیل ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے ایک درخواست گئی ہے، وہی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے قانون کی درخواست ہے جس پہ صدر مملکت نے کہا تھا بھائی میں نے تو سائن ہی نہیں کیے، میں نے تو کہا تھا واپس بھیجیں اعتراضات کے ساتھ، لیکن وہ بن گیا قانون۔ اس کی کچھ تفصیل الیکشن کمیشن نے جی رولا ڈال دیا، پیسے نہیں دیتے جی، اور ہم نے کہا بالکل بات ہی حد سے زیادہ گزر چکی ہے۔ اس کی کچھ تفصیل یہ نگران وزیر خزانہ کر رہے ہیں، سیکٹری وزیر خزانہ وزارت خزانہ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کر رہے ہیں، ہے نا مزیدار بات۔ پتھر پہ لکیر کا سپریم کورٹ نے، اور دیکھتے ہیں پتھر پہ لکیر کتنی مضبوط ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی اس وقت بہت وزنی پوزیشن پر ہے، اگر وہ چاہے تو او ایس ڈی بنا سکتا ہے۔ تو ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی۔ آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی جی جیل میں، اور ڈیٹیل چیزیں تو ابھی صافی 6-7 تھے اندر، وہ آئیں گے ابھی کچھ مزید کچھ بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گی، مگر ابھی تک کی جو تفصیل ہے نا کہ 7 رپورٹر کو اندر آنے دیا گیا تھا آج سماعت کے دوران، تاکہ یہ تاثر پیدا ہو سکے کہ جو جیل کے اندر سماعت ہے وہ صرف سیکیورٹی کی وجہ سے، ادروائز اوپن کورٹ ہی ہے نا۔ حالانکہ مجھے اس پہ بھی بہت زیادہ ایکسکیوز ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی اور کس قسم کے بونڈے قسم کے ایکسکیوز دیے گئے، اور اپنی مرضی سے لیٹر لکھوا دیتے ہیں، اپنی مرضی سے سرکولر جاری کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے جج سے کہلوا دیتے ہیں۔ یہ جب عمران خان کہتا تھا میرے سیکیورٹی کو خطرہ، تو اس سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کو 200 پرچے دے دیے ہوئے۔ تو یہ ہے نا مزیدار چیزیں باتیں، اور صحیح سوال پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کرتے ہیں نا، ان کے وکلا کرتے ہیں کہ جس ملک کے اندر ابھی انتخابات ہونے والے ہیں وہ اتنی عوام کو سیکیورٹی کیسے دیں گے جب ایک عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے؟ سوال ویلڈ ہے نا۔ تو بہرحال آج اوپن کورٹ کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی، کچھ غیر جانبدار رپورٹر بھی تھے، اور آج سماعت میں کچھ بھی نہیں ہوا، صرف چلان کی کاپیاں فریقین کو دی گئی ہے اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ چلان پہلے ہی بنا ہوا ہے سر، وہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکام کے بعد دوبارہ سارا ریورس ہوا، لیکن بہرحال 12 دسمبر کی تاریخ دی گئی ہے، فرد جرم دوبارہ سے عمران خان صاحب کے پاس سائفر کیس کے اندر دی جائے گی جی، اور عائد کی جائے گی، مطلب چارج عمران خان صاحب کے اوپر فریم کر دیا جائے گا، اور یہ ایک ہفتہ جو دیا گیا وکلا کو دیا گیا تاکہ آپ ظاہری بات ہے وہ پورا ریکارڈ جو ہے چلان کی کاپیاں وہ دے دی گئی کہ آپ اپنی تیاریاں کر لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جی عمران خان صاحب کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی۔ اسی غیر رسمی گفتگو کا لیے یہ بہت بڑی جنگ ہے، جتنا بھی اوپن کورٹ صحیح، مگر پھر بھی عمران خان کے صاحب کے جو وکلا ہیں وہ اچھی جنگ لڑیں کہ آج کم از کم 6-7 ہی صحیح، کچھ جانبدار صحیح، کچھ غیر جانبدار صحافی صحیح، وہ پہنچے تو تھے، عمران خان صاحب سے بات تو ہوئی۔ تو غیر رسمی گفتگو میں عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا جی، انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو میں عدالت بلواؤں گا، اور جنرل باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے حکام کو بطور گواہ ادھر بلاؤں گا۔ جنرل باجوہ ہی تھے جنہوں نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا، اور مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ امریکی حکام آئیں اس سائفر کیس پہ، تو یہ اور ان سے سوال جواب کیا جائے، اور جنرل باجوہ صاحب سے سوال جواب کیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ ہیں اس کیپیسٹی کے اتنے طاقتور، کیونکہ ایک اور بات بھی ہے نا، اس کے لیے کچھ ثبوت بھی دینے ہیں عمران خان صاحب کو۔ سائفر کا تو کانٹینٹ آج تک کھلا ہی نہیں، یہ جج صاحب کیسے کھلوا سکتے ہیں؟ وہ ایڈریسی کون تھا، ٹو دا کون تھا، کیا سب چیزیں تھیں، تو یہ اس میں یہ بڑا میٹر کرے گی نا، کچھ ثبوت دینے ہیں تو تب جا کے ہوگا۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے آج جب بات کرتی تو پورے میڈیا پہ ایک ہائپ ضرور بن چکی ہے، اور جو عمران خان صاحب نے کھڑی کی ہے یہ ہائپ، وہ کہتے ہیں میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ عمران خان صاحب یار یہ دعویٰ بھی بڑا تگڑا ہے، انہوں نے کہا میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ میری پارٹی ہی الیکشن جیتے گی، یہ بھی صحافیوں کو بولا، یعنی مجھے کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے میری پارٹی کی جیت کے حوالے سے۔ میں نے کہا میں لکھ کے دے سکتا ہوں ڈیفینیٹلی،
یہ بڑی اور تگڑی سٹیٹمنٹ ہے. جنہوں نے ہلنا ہے وہ ہل بھی جائیں گے, جو گیم بنا رہے ہیں وہ ذرا مزید اسٹرانگ گیم بنا رہے ہوں گے, ڈیفینیٹلی یہ تو ہے. جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب جی, آج انہوں نے دوسرے شو کاز کا بھی نوٹس جاری کیا ہے. انہوں نے کہا, جواب جمع کرایا جی دوسرے شو کاز کا بھی. انہوں نے کہا میں نے اس سے پہلے 2 آئینی درخواستیں دی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں, وہ جمع کرا رکھی ہے. ایک تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے پروسیس کو چیلنج کیا تھا, انہوں نے کہا وہ ایک درخواست ہے, اور دوسری درخواست جو پہلا شو کاز کو انہوں نے چیلنج کیا تھا, انہوں نے کہا پہلے میری دونوں آئینی درخواستیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. جواب میں انہوں نے بولا دوسرے شو کاز کے جواب میں, اور سزا بھی کی کہ شو کاز کا نوٹس واپس لیا جائے جب تک میری ان درخواستیں سماعت کے لیے منظور نہیں ہوتی. میری آئینی درخواستیں ہیں یہ 3 رکنی کمیٹی کے سامنے ججز کے, ان کے سامنے رکھی جائے, اور میں نے معیاری طور پہ بولا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو پروسیس ہے وہی ایک سوالیہ نشان ہے جو ان درخواستوں اور ان گواہوں کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ پروسیس ہے صحیح اڈاپٹ کیا گیا, کہ پہلے ان درخواستوں کے اوپر ہی فیصلہ کروایا کہ کیا یہ اس قابل ہے, میں نے صحیح معیاری درخواستیں دی کہ نہیں دی. انہوں نے کہا میری درخواستوں کو تو ابھی تک ڈائری نمبر تک نہیں لگایا گیا. مطلب شو کاز کو رسپونڈ تو کرنا پڑے گا جی یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو, جو انہوں نے رسپونڈ پہ جو جواب دیا تو وہ بڑا ضروری ہے. ادھر رجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹس بھیجا مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو کہ آپ یہ درخواست کی پیروی کرنا چاہتے کہ نہیں کرنا چاہتے, جو 20 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کی تھی. تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ کو اس طرح کے سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے, جو میری درخواست ہیں اس کو مقرر کریں پھر میں بات کروں گا. تو مظہر علی اکبر نقوی صاحب بہت ہی پراعتماد طریقے سے اپنے خلاف اس ریفرنس کو ٹیکل کرتے ہوئے, اور وہ بلکہ پلے نہیں کہوں گا, ٹیکل کرتے اور فائٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں تھا ادھر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا جو ترمیمی ایکٹ تھا نا, ایک تو بن گیا تھا وہ نامنظور ہوا, ایک ترمیمی ایکٹ تھا جس پر صدر صاحب نے کہا تھا کہ جی میں, اور ٹویٹ کر کے بتایا تھا کہ میرا تو کانسنٹ ہی نہیں تھا اس میں شامل, اس کے بغیر ہی منظور کیا گیا تھا, لیکن پھر بھی وہ قانون بن گیا تھا. اس کے خلاف عمران خان کی درخواست تھی, اعتراض لگائی تھی نا, درخواست دی, اس پہ اعتراض لگ گیا تھا. اس درخواست کے اعتراض لگنے کے اوپر ایک اور درخواست دی گئی کہ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کریں, کیونکہ سیفر کیس میں تو ادھر فیصلہ آ جانا ہے. تو بھائی میں پہلے اس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہو رہی ہے پہلے میں اسی کو تو چیلنج کر دوں. تو یہ ہے, اور سیفر کیس سے پہلے اگر یہ فیصلہ آ گیا تو پھر میں ویسے بھی آپ کو بتاؤں جو آنا ہے, چونکہ ادھر 1 مہینے کی تاریخ دی گئی ہے, تو عمران خان صاحب کے حق میں ہر لحاظ سے بہتر ہے. وہ کہیں گے جناب میں نے میری درخواستیں ابھی تک سماعت کے لیے منظور نہیں, ادھر مجھے فیصلہ دے دیا ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے ان سب چیزوں میں. ہاں لیکن وہ سرٹن نقصان ضرور ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹس کے اندر عمران خان صاحب کو اندر رکھنا ہے, الیکشن کانٹیسٹ نہیں کرنے دینا, یہ تمام چیزیں تو ہیں. لیکن اوورآل ہم نے تو یہی دیکھا ہوا. تو بہرحال یہاں چل رہی ہے. ادھر الیکشن کے اوپر ایک پھڈا پڑا ہوا جی, اور الیکشن کمیشن نے یہ پھڈا ڈالا جی, پتہ نہیں پھڈا نگران وزیر خزانہ کر رہے ہیں, سیکرٹری خزانہ کر رہے ہیں. ابھی تک الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری نہیں کیے گئے, اور 17 ارب روپے مانگے, 42 ارب روپے بجٹ 2023-24 کے اندر منظور کیے گئے تھے, جن میں سے صرف 10 ارب الیکشن کمیشن کو ملے تھے, اور 17 ارب بھی فوراً ریکوائرڈ ہے نا, اس کے بعد 15 ارب علیحدہ رہ جائیں گے. تو فوراً ریکوائرڈ ہے, یعنی 32 ارب میں سے 17 ارب فوراً ریکوائرڈ ہے. تو چیف الیکشن کمیشنر نے سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا. انہوں نے کہا 42 ارب روپے مختص تھے لیکن ابھی تک ہمیں پیسے نہیں ملے, بالکل ٹائم گزر چکا ہے, ہم بہت دیر سے کورسپونڈنگ کر رہے ہیں اور جواب نہیں دیا گیا. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پرائم منسٹر کو خط لکھ کر باقاعدہ طور پر تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا. تو پتھر پہ لکیر ہے الیکشن بقول سپریم کورٹ کے, اور یہ بات بی بی سے کر سکتے ہیں, ٹی وی پہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ان حالات میں تو یہ بات ٹی وی پہ آ گئی. جب 9 من تیل ہی نہیں ہوگا تو ارادہ کیا نہ چاہیے, جب الیکشن کمیشن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے تھوڑی انوالومنٹ ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.